اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے خداوند قدوس، اے رب العالمین، ہم سب مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ پاک، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے۔ بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں آپ کو اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف برائے حفاظت۔ گھر کی حفاظت کے لیے رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دینے سے گھر اور اس کے مکین ظالم، چور اور ڈاکوؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سفر پر جاتے ہوئے گھر پر دم کر کے چھوڑا جائے تو غائب سے غیر کی گھر کی حفاظت ہوگی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے اور دوران سفر اس کو پڑھا جائے تو اس کی ذات، مال و اسباب ہر قسم کے رہزنوں اور حادثات سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود السلام پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔